أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواہ البخاری۔ بھائیو اور دوستو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے آل کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس تعلق سے کچھ نہ کچھ گفتگو کسی نہ کسی حد تک ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کی گئی ہے۔ آپ کے آل بیت یا اہل بیت کی محبت اور ان سے عقیدت اور ان کا احترام اور عزت، حتیٰ کہ ان کی ذات پر اگر آنچ آئے تو اس کا دفاع کھل کر کے ہر ناحیے سے، یعنی ان کی عزت کا دفاع، ان کی نصرت اور تائید، یہ سب کے سب ہم مسلمانوں پر ضروری اور فرض اور واجب ہے۔ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں آخر میں ایک بات بتائی تھی کہ 3 گروہ اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آل بیت کے تعلق سے غلو سے کام لیتا ہے، اور اس کے یہاں آل بیت کی محبت کا اپنا ایک زاویہ ہے۔ انہوں نے خود ایک پیمانہ بنا رکھا ہے کہ ہم آل بیت میں کس کو رکھیں گے، کس کو نہیں رکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف 5 کو ہی آل بیت میں شمار کرتے ہیں، اور باقی لوگوں کو آل بیت سے خارج ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کی مذمت بھی کرتے ہیں اور انہیں لعن طعن بھی کرتے ہیں۔ جو کچھ ان سے بن پڑتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک گروہ ہے جو محبت کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، محبت کرتا ہی نہیں بلکہ توہین اور تنقیص کرتا ہے اور اہانت کرتا ہے، اور انہیں کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سے محبت نہیں بلکہ عداوت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو ایک کا نام رافضہ ہے جو شروع میں نے بیان کیا ہے، اور جو ابھی لاسٹ میں بیان کیا ہے اس کو کہتے ہیں ناصبی۔ تو رافضی جو ہیں وہ آپ جان گئے، اور ناصبی جو ہیں وہ توہین کرتے ہیں کھلے لفظوں میں، اور ہر ایک کی کرتے ہیں۔ لیکن ان 2 گروہوں کے بیچ میں ایک گروہ ہے جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ وہ گروہ ہم اور آپ ہیں۔ ہم نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ غلو والا معاملہ کرتے ہیں۔ ہم محبت ایک دائرے میں کرتے ہیں، اور وہ دائرہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ خود نہیں بناتے۔ وہ دائرہ ہم خود نہیں بناتے، وہ دائرہ ہم کتاب و سنت سے لیتے ہیں۔ کتاب و سنت میں جو دائرے متعین ہیں اہل بیت کی محبت کے مظاہرے کے، ہم اس دائرے کو سامنے رکھ کر ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور اگر موقع آ جائے تو ان کی عزت کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ قلم سے دفاع کی ضرورت ہو تو قلم سے، زبان سے دفاع کی ضرورت ہو تو زبان سے، اور اگر کوئی اور حربہ استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ حربے بھی اہل سنت والجماعت کا ادنا فرد بھی استعمال کرتے ہوئے گریز نہیں کرتا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ غلو سے کام لیتے ہیں اور پھر سب کو شامل بھی نہیں کرتے، وہ رافضہ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو توہین کرتے ہیں، یہ ناصبہ ہیں۔ ہمارا تعلق نہ رافضہ سے ہے نہ ناصبہ سے ہے، بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم صحابہ، تابعین اور اسی طرح سے اپنے اسلاف کرام کے ساتھ انہی کے بتائے ہوئے طریقے اور منہج پر چلتے ہوئے، جو طریقے انہوں نے بھی اپنی منمانی سے نہیں، انہوں نے بھی کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے جو نتیجہ اخذ کیا،
اس نتیجے پر چلتے رہے، اس طریقے اور نہج اور ڈگر پر چلتے رہے، اسی ڈگر پر ہم بھی چلنے والے ہیں۔ تو یہ جو بیچ میں جو بیان کیا ہے اسی کو کہتے ہیں امت وسط، درمیانی چال چلنے والے لوگ، جو نہ کسی کو اٹھاتے اور بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، بلکہ اللہ نے جس کی جو شان رکھی ہے، جس کا جو مقام رکھا ہے، جس کا جو مرتبہ رکھا ہے، اس کو منوان مانتے ہیں۔ نہ گھٹانا نہ بڑھانا، یہ دونوں ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کسی کی شان کو بڑھانے والے کون ہوتے ہیں یا ہم کسی کی شان کو گھٹانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دیا جائے، جو عزت کے لائق ہے اسے عزت دی جائے، جس کا مقام و مرتبہ اللہ اس کے رسول نے جس حد تک متعین کیا ہے اس کو سامنے رکھا جائے، اس میں نہ گھٹانے کی ضرورت ہے نہ بڑھانے کی۔ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، بہت واضح سی بات ہے، ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم غلو سے کام نہیں لیتے۔ اب آپ دیکھیں، پہلے آپ جان لیں غلو کہتے کسے ہیں اور غلو کی حقیقت کیا ہے اور شریعت میں اس کی کس حد تک مذمت آئی ہے۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے حد سے بڑھا دینا، کسی شخص کی شخصیت کو اس کی شان سے بڑھا دینا، اس کے مقام کو بڑھا کر کے پیش کرنا۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کی شان کو خوب بڑھایا۔ حضرت عیسیٰ کو کبھی اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور کبھی اللہ کا تیسرا حصہ کہہ دیا، کبھی اللہ ہی کہہ دیا، کبھی انہیں ہر چیز کا خالق و مالک، مدبر اور منتظم کہہ دیا۔ اسی طرح سے یہودیوں نے بھی اپنے نبی عزیر کے بارے میں بھی کیا کچھ نہیں گل کھلائے۔ تو یہ غلو کی قسمیں ہیں، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہم بھی یہود و نصارہ کے طرز عمل سے ذرا بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اگر یہودیوں نے اپنے نبی کے مقام کو بڑھایا اور نصرانیوں نے اپنے نبی کے مقام کو بڑھایا، تو ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کے مقام کو بڑھانے میں ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ اس پر گفتگو یہ بات کی باتیں اس سے پہلے کئی بار ہو چکی ہیں، تو یہ افسوس کا پہلو ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مصطفیٰ میں اپنی شان کے بڑھانے کے تعلق سے سختی سے منع کیا ہے۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، نصرانیوں کی طرح سے تم مجھے میرے مقام سے اٹھا کر کے بڑھا مت دینا۔ اب نبی اتنی صریح لفظ استعمال کر رہا ہے اور اتنا صاف انداز میں اپنے شان کو بڑھانے سے روک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا مولوی، ہمارا مفتی اور ممبر پر بیٹھنے والا جب موقع پاتا ہے تو زمین و آسمان کی قرابیں ملاتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہاں نقطہ سمجھیں کہ غلو کرنے سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور دیکھیں، اسلام جب کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے بس یوں ہی روک دیا۔ غلو ہی سب سے پہلا زینہ اور دروازہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے۔ گویا کہ غلو وہ دروازہ ہے، وہ زینہ ہے جس دروازے سے انسان گھس کر کے شرک میں مبتلا ہوتا ہے، یا جس زینے پر چڑھ کر کے انسان شرک کی وادیوں میں چڑھ جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ گویا کہ انسان اپنے توحید سے کھلواڑ سب سے پہلے اگر کسی چیز سے کرتا ہے تو وہ محبت میں آ کر اپنے کسی ماننے والی ذات اور شخصیت کے تعلق سے غلو سے کام لیتا ہے، اس کا مقام بڑھا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہم نے جب بڑھایا تو محبت میں بڑھایا ہے۔ یہودیوں نے اپنے نبی کی شان کو محبت میں بڑھایا ہے، عداوت میں نہیں۔ تو میں نے کئی بار کہا ہے آپ سے، اور آپ جانتے بھی اس بات کو، محبت کا بھی پیمانہ ہوتا ہے، محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز دنیا میں قانون سے بالا تر نہیں ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے اور قانون ہے۔ اس قانون کو لوگ جو فالو کرتے ہیں، یقین جانیں وہ صحیح راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب انسان محبت میں یا عداوت میں، دونوں میں سے کسی چیز میں جب وہ بہہ جاتا ہے تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی غلو سے روکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مصطفیٰ میں بھی غلو سے روکا ہے۔ اب یہیں ایک نقطہ سمجھ جائیں، میں جو حدیث جو پڑھی ہے وہ بعد میں پیش کروں گا۔ نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو
بڑھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کے شان کو جو ایک لمٹ اللہ نے دی ہے اس سے کراس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا جائز نہیں تو کیا اہل بیت کی شان میں غلو کرنا جائز ہو سکتا؟ سوچے ذرا۔ اہل بیت کی محبت نبی کی محبت کے تابع ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمیں کب ہے؟ جب نبی سے محبت ہے۔ نبی کو اگر سائڈ کر دیا جائے تو اہل بیت کون؟ ہم کیا جانے؟ تو جو چیز نبی کے تابع ہو اور نبی کی شان میں غلو نہیں کر سکتے، نبی کی شان کو بڑھا نہیں سکتے، نبی کے مقام و مرتبے کو بڑھا نہیں سکتے، تو آپ بتائیں جو مین ہے، جو اس پوری جماعت کا اہم شخص ہے، اس اہم شخص کے درجے کو بڑھانا جائز نہیں، منع ہے، تو پھر اس اہم شخص کے نیچے رہنے والوں کا درجہ کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں جو لوگ آل بیت یا اہل بیت میں سے صرف 5 کو رکھتے ہیں، وہ ان 5 کے ساتھ کیا کچھ عقیدہ نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں کیا کچھ ان کے عقیدے نہیں ہیں، اور ان بدبختوں کو ان 4 کے علاوہ کوئی اور دکھتا بھی نہیں۔ لیکن ان 4 جو دکھتے بھی ہیں ان کے اپنے الو ہیں، اپنے مسائل ہیں، اپنے مسئلے ہیں، اپنے ٹارگٹ اور نشانہ ہے، وہ میں نے بتایا ہے۔ لیکن چلو مان لیں یہ 4 ہی دیکھتے ہیں، تو ان 4 کے بارے میں ان کے عقیدے کیا ہیں؟ معصوم سے کم نہیں جانتے۔ یہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، یہ مسلمہ اصول ہے۔ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہوتی ہے، اور مشکل کشا کوئی نہیں ہوتا، نبی بھی نہیں ہوتا، چاہے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو مجھے بتائیں حسن و حسین اور علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کیا یہ مشکل کشا ہو سکتے؟ کیا یہ غیب کی خبریں رکھ سکتے؟ اگر نبی کو اس بات کا علم نہ ہو، یہ خوبی نبی کے ساتھ بھی نہ جچتی ہو، تو جو خوبی نبی کے ساتھ نہ جچے وہ اللہ کا خاصہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں وہ خوبی کیسے جچ سکتی ہے؟ ذرا تھوڑا سا عقل بھی لگایا کریں، تھوڑی سی بنیادی چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ نہ ہم خود بہک سکیں نہ ہمیں کوئی بہکا سکے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ رافضہ نے صرف چند لوگوں کو اہل بیت میں رکھا، حالانکہ شریعت مطہرہ کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت آپ کی تمام ذریت بھی ہے، اور آپ کی ذریت میں کے ساتھ ساتھ آپ کے ازواج بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت اور ازواج پر درود و سلام بھیجنا بھی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگوں نے مستحب کہا ہے، بعض لوگوں نے ارکان نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے ازواج اور ذریت پر صلاۃ و سلام پڑھنا اور بھیجنا یہ رکن صلاۃ میں سے کہا ہے۔ اب آپ بتائیں جن کے یہاں رکن صلاۃ میں سے ایک قول ہو، وہ نبی کی توہین یا نبی کے آل کی توہین کیسے کر سکتا ہے؟ تو بہرحال جو لوگ اپنے بذام خیش اپنے آپ کو بہت تیس مارخہ سمجھتے ہیں، وہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے اور کتاب و سنت کے دائرے میں آنے کے، وہ ہمیں پر الٹا الزام دیتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ان کا اپنا ظرف ہے اور ان کی اپنی سوچ اور اپنا ایمان و عقیدہ ہے۔ اب میں ذرا آپ کو وہ حدیث سناتا چلوں جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے، اور اس تمہید میں جو بتانا مجھے ہے وہ یہ کہ اہل بیت کی محبت کا ایک معیار ہے، اور اس معیار سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اور محبت اور احترام اور عزت یہ ہمارے ایمان کا جز اور حصہ ہے۔ وہ حدیث ہے بخاری کی، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہو گیا، اس بات کی خبر ہمیں ہو گئی کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، لیکن کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ درود الگ ہے، سلام الگ ہے، دو چیزیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں صحابی ابو حمید الساعدی کہ صحابہ نے
مل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سلام بھیجنا اور پڑھنا سیکھ لیا ہے، لیکن درود کیسے بھیجیں ذرا اب وہ سکھا دے، کیف نصلی علیک، آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا قولو، تم سب ایسے درود بھیجو۔ کیسے؟ اب وہ آپ نے جو سکھایا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اب اس روایت کے اندر ایک بات بھی واضح ہو گئی کہ آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں قولو، نبی کا فرمان اور سوال کا جواب ہے، عام گفتگو نہیں ہے، باقاعدہ سوال ہو رہا ہے، اس سوال کے جواب میں نبی کی زبان گویا ہو رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ، اے اللہ تو درود نازل کر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وازواجہ اور آپ کی بیویوں پر، وذریتہ اور آپ کی ذریت پر۔ اس پر گفتگو ہو چکی ہے، آپ پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی ذریت پر۔ کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اور ذریت پر تو نے درود نازل کیا ہے، رحمت نازل کی ہے، اور تو ذکر خیر ان کا کرتا رہا ہے۔ دیکھیں، اللہ جب درود نازل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے، ثناؤہ علیہ، اللہ ان کی اچھی صفات بیان کرتا ہے اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں یہ سکھایا، وہیں ساتھ ہی ساتھ کیا سکھایا؟ وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ، اور اے اللہ تو برکت نازل کر محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی ذریت پر، کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید، اور تو حمید بھی ہے، قابل تعریف، اور بزرگ بھی ہے، بزرگی تیرا خاصہ اور لائق حمد و ثنا تو، اس لیے تجھ سے یہ گزارش ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آپ کی ازواج و ذریت پر اسی طرح سے برکت آپ پر اور آپ کے ازواج و ذریت پر نازل فرما۔ میرے بھائی، میرے دوست، آج کے اس خطبے کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی ذریت، یعنی آپ کے اہل بیت کا عزت و احترام ہم بصد خلوص کرتے ہیں، ایمان کا حصہ اور جز سمجھتے ہیں، اس کے بغیر ہم اپنے آپ کو مومن کہلوانا مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ اس کو نکال دیں، اس جز کو، تو ہم اپنے آپ کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو مومن مانتے ہیں۔ اور جو لوگ اس میں توہین کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں یا گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا ہم نے برملا کھلم کھلا انکار کیا ہے، اور انکار آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا، کیونکہ کتاب و سنت کے دلائل اسی بات پر ابھارتے ہیں اور اسی چیز کا اشارہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، غلو سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو ممنوع ہے، حرام ہے، شرک کے دائرے میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، تو پھر آپ کے اہل بیت کے تعلق سے غلو سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اور تیسری بات آپ کو معلوم ہو گئی کہ اہل بیت میں آپ کی جہاں ذریت ہے وہیں آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں۔